آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فلسطین کی فتح کرنے کا واقعہ پڑھا ہو۔ حضرت عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ عنہ 2 مہینے سے فلسطین کا محاصرہ کیے گئے اور شہر فتح ہونے پر نہیں آتا، ہر قسم کا جتن کر لیا تھا، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے وہ اس کے اندر کامیابی کی کوئی جھلک بھی نہیں نظر آ رہی تھی، کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، بڑے پریشان تھے۔ تو انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ المنورہ، اور یہ کہا کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، 2 مہینے سے محاصرہ کیے بیٹھے ہیں اور کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے، لہذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، شاید کہ آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو ہمارے لیے کھول دے۔ اور یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جب 2 مہینے گزر گئے تھے اور شہر فتح ہونے پر نہیں آ رہا تھا، اور اندر عیسائی لوگ جو کہ اس شہر پر اس وقت قابض تھے، اندر وہ پریشان تھے۔ بھئی کیوں پریشانی نہ ہو، باہر دشمن گھراؤ کیے بیٹھا ہو تو پریشانی تو ہر ایک کو ہوگی۔ لہذا ان کا جو بڑا پادری تھا مسجد اقصیٰ کا، جو اس وقت کا سب سے بڑا مجاور تھا، اس نے بادشاہ سے یہ کہا، اس کی بات بادشاہ بھی نہیں گرا سکتا، اس نے اس سے یہ کہا جو وہاں کا بادشاہ تھا کہ بھئی میں ہماری کتابوں کے اندر فاتح فلسطین کا تذکرہ اور فاتح فلسطین کی پہچان ہمارے ہاں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، لہذا یہ فوج 2 مہینے سے یہاں پڑی ہوئی ہے، آپ مجھے ایک دفعہ ان سے ملنے کی اجازت دیں تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ واقعی یہ فاتح فلسطین ہے بھی یا نہیں۔ اگر یہ فاتح فلسطین ہیں تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان سے جنگ نہ کرو، اس لیے کہ اس کے اندر نقصان تمہارا، اور اگر یہ فاتح فلسطین نہیں ہے تو پھر بے فکر ہو جاؤ، یہ فتح کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ فاتح کی نشاندہی تو ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ لہذا وہ شہر کی فصیل پر چڑھا اور اس نے وہاں سے کہا کہ بھئی مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا امیر کون ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضرت عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اس نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم ہو اس فوج کے امیر؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ اس نے کہا کہ تم قیامت تک اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ ہمارے کتابوں کے اندر اس فاتح کی نشاندہی موجود ہے، اس کی علامات موجود ہیں جو تمہارے اوپر ان میں سے ایک علامت بھی ثابت نہیں آتی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کی ایک آدھ علامت بتاؤ۔ تو اس نے جو بتائی تو یہ سمجھ گئے کہ یہ علامتیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیں، تو انہوں نے پھر خط لکھا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط کو پڑھا تو وہاں سے رفت سفر باندھا، سفر کا ارادہ کیا، اور کوئی فوج اپنے ساتھ نہیں لی، ایک خادم کو ساتھ لیا، سواری بھی ایک تھی، ایک منزل وہ سوار ہوتے، ایک منزل وہ سوار ہوتے۔ لہٰذا جب یہاں پہنچے ہیں فلسطین، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ وقت وہ تھا کہ غلام سوار تھا اور یہ پیدل تھے۔ بادشاہ، مسلمانوں کا بادشاہ، اور ایسا بادشاہ جس کی حکومت مشرق میں ہندوستان تک پہنچ گئی ہو، جس کی حکومت مغرب میں یورپ تک پہنچ گئی ہو، اور اسی طریقے سے شمال میں افریقہ تک اور جنوب میں روس کے بڑے علاقے تک پہنچ گئی ہو، اتنا بڑا بادشاہ اور پیدل سفر کر رہا ہے، غلام سوار ہے، اور جسم پر جو لباس ہے وہ دو چادریں ہیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی، پیول لگے ہوئے ہیں۔ لہذا جب یہ وہاں پہنچے ہیں، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے ان کو دیکھ کر، تو پھر شہر کے اندر یہ اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں کا یہ جو فوج پڑی ہوئی ہے ان کا بادشاہ آ گیا ہے۔ تو وہ پادری پھر چھت پر آیا اور اس نے آ کر حضرت عمر کو دیکھا۔ حضرت عمر کو دیکھنے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کی نشاندہی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، لہذا اس کو اس شہر کے فتح کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اگر تم اس سے لڑنا چاہتے ہو تو خوشی سے لڑو، تمہیں نقصان کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، لہذا بہتری اسی میں ہے کہ اس کے سامنے سرنڈر کر دو، اپنے ہتھیار ڈال دو اور اس کے لیے دروازوں کو کھول دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس شہر کو بغیر جنگ کے فتح کرایا۔
تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو بہت دور کی ہے، ان کے خادم، ادنا خادم کا تذکرہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، اور اتنا واضح موجود تھا کہ جس کے پہچاننے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسے رہ سکتی؟